وہ راتوں کے لیے اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں عزت کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ یہ تمہیں ذلیل کرنے میں، تمہیں نقصان پہنچانے میں، تمہیں سولی پر چڑھانے میں کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ میں تمہیں اپنی طرف ڈالوں گا۔ وہ مطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں پاک کرنے والا ہو ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے نجس معاشرے سے، سمجھ گیا، اور ان کے نجس ہاتھوں سے اور ان کے تصرف سے، سمجھ گیا، ان کے غضب پہنچانے کی کسی طاقت سے، ہر چیز سے میں تمہیں بچا لینے والا ہوں۔ اور ان لوگوں کو کہ جو تمہارے پیروی کرنے والے ہیں ان کو میں ان لوگوں کے اوپر برتری دوں گا کہ جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن۔ اب یہ ہے کہ اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو اپنی جگہ پر تاریخی طور پر ثابت ہے کہ نصارہ بعثت مجموعی جو ہے وہ کافروں پر یعنی بنی اسرائیل کے اوپر تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ ہمیشہ غالب رہے، اس کے بعد سے حضرت عیسیٰ کے بعد، جیسا کہ لاغلبن و رسلی کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا، ان کے اوپر، ان کے ساتھیوں کو۔ لیکن حضرت مسیح کے جو اصل پیرو تھے وہ تو شمون کے ساتھیوں کے ختم ہو جانے کے بعد وہ تو گیا، حقیقت میں ختم ہو گئے۔ اب تو افراد رہ گئے تھے تو وہ افراد میں تھے، بہت سارے لوگ تو اسلام میں شامل ہو گئے، لیکن اگر رہے بھی باہر تو وہ افراد کی حیثیت میں رہے۔ باقی رہ گیا کہ جتنے اب نصارہ موجود ہے یہ تو پال کے متبع ہے، اور پال کا جو گروہ ہے یہ مبتدئین کا گروہ ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ نصارہ بعثت مجموع مراد ہے، یعنی جو حضرت مسیح کے نام لیوا ہے، قطع نظر اس سے کہ ان کے صحیح طریقے پر ہے یا وہ بدعات میں مبتلا ہو گیا، سمجھ گیا۔ بہرحال بعثت مجموع مراد ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل کی جو حکومت قائم ہے، بظاہر تو اب اس سے بہت پرپردے نکال لیے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے تو وہ ایک عذاب عظیم بن گئی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ قائم ہوئی ہے برطانیہ اور امریکہ کے زور پر، اور قائم ہے بھی انہی کے زور پر، سمجھ گیا۔ اور جب تک قائم رہے گی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہی کے بلبوتے پر قائم رہے گی، سمجھ گیا۔ یہ امکان نہیں ہے کہ وہ اپنے بلبوتے پر قائم رہ سکے، یعنی جن چیزوں کو کسی قوم کے یا حکومت کے بقا کے لیے ضروری سیاسی طور پر سمجھا جاتا ہے وہ در حقیقت موجود نہیں، سمجھ گیا۔ اسرائیل کے بقا کے لیے وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، وہ تو باقی ہیں اس بنا پر کہ عرب منتشر ہیں، عیاشیوں میں مبتلا ہیں، احمق ہیں، اپنی حکمرانی کی صلاحیتیں کھو چکے ہیں، غیرت و حمیت سے عاری ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ جن کو انہوں نے جوتے مارے تھے انہی کے جوتے وہ کچھ خود کھا لیں، العیاذ باللہ ہے یہ۔ لیکن سیاسی چیزیں جو ضروری ہیں کسی حکومت کے قیام کے لیے وہ اسرائیل کے پاس نہیں ہے، اور وہ کبھی قائم نہیں ہے۔ اگر برطانیہ کی اور امریکہ کی حمایت آج حاصل نہ ہو تو وہ بغیر کسی مخالفت کے بھی ہوا میں غائب ہو جائیں گے، ان کا وجود باقی نہیں رہ سکتا، ان کے اندر اتنی قوت نہیں۔ تو یہ بات تو اللہ بھی نے پہلے بھی کہہ دی کہ اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ جب یہود کے متعلق فیصلہ ہوا ہے تو اللہ بھی نے کہا تھا کہ اب یہ دنیا میں اگر قائم رہیں گے تو یا تو اللہ تعالیٰ کے کسی معاہدے کے تحت بلبوتے پر، یا یہ ہے کہ لوگوں کے کسی معاہدے کے بلبوتے پر قائم رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی تو ٹوٹ چکی ہے، یہ نہیں اب قائم رہ سکتے، لیکن کوئی سہارا دے دے تو عارضی طور پر ایک مردہ جسم بھی کھڑا ہو جاتا ہے نا جس طریقہ سے،
تو اس طریقے سے کھڑے ہو جائیں اور کوئی دنوں اور قائم رہیں تو اس کا امکان تو ہے، لیکن ان کے اندر اپنا بلبوتا نہیں۔ تو اب بھی یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نام لیوا پیرو نہ کہیے، لیکن ان کے نام لیوا ہی ہیں کہ جن کے بلبوتے پر یہ قائم ہے۔ پھر فرمایا کہ ثم الیہ مرجعکم فاحکم بینکم، لیکن اصلی فیصلہ جو ہے وہ ہوگا اس وقت کہ جب کہ تم میرے پاس لوٹ کے آؤ گے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ قیامت میں انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتیں، سمجھ گیا، ان دونوں کا مقابلہ کرایا جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے نا کہ تم نے دنیا کو کیا دعوت دی تھی اور انہوں نے کیا جواب دیا، تاکہ صحیح طریقے پر پورے طریقے پر اتمام حجت ہو جائے۔ تو جس طریقے سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ سورہ مائدہ میں حضرت مسیح کا بیان زیادہ وضاحت کے ساتھ نقل ہوا ہے، اور ان کی قوم کا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی تھی اور انہوں نے ان کا کیا جواب دیا، سب سے زیادہ وضاحت۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام جو گواہی دیں گے، ان کی گواہی کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ ظلم و ناانصافی کی ہے وہ وقت کے علماء نے ان کے ساتھ۔ وہ قرآن مجید میں بیان ہے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اس دن میں فیصلہ کروں گا کہ ہمارے نبی نے حق پوری طریقے سے پہنچا دیا تھا، لیکن شریر اور ظالم لوگوں نے اس کی دعوت کو رد کر کے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اس دن میں فیصلہ کروں گا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بعثت مجموعی ایک چیز تو طے کر دی اللہ میاں نے کہ یہود کے اوپر بہرحال متبعین مسیح جو ہیں وہ غالب رہیں گے، وہ ان سے سر نہیں، ان کے آگے نہیں سر اٹھا سکتے۔ باقی رہ گیا کہ اصلی فیصلہ جو ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعُذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، تو جنہوں نے کفر کیا ہوگا ان کو بے عذاب ہوگا، شدید عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں بننے والا ہے۔ یہ جو شدید عذاب کی دھمکی دی ہے، یہ دھمکی تو آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے لیکن سب سے زیادہ مہذب طریقے پر تو گویا ان کو حضرت عمر نے گویا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے، عرب سے ان کو نکالا، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو معاملہ رہا ان کے ساتھ سب سے زیادہ مہذب رہا، یعنی بالکل عدل کے مطابق کیا ہے۔ باقی ان کی یہود کی جتنی تاریخ ہے وہ تمام تاریخ ایسے سنگین عذابوں سے بھری ہوئی ہے کہ اس کی مثال کسی اور قوم کی تاریخ میں نہیں ہوتی۔ فَعُذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں بن سکے گا۔ اگر ان کے کوئی مددگار بنے ہیں، سمجھ گیا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے بنے، یعنی وہ اپنے بلبوتے کے اوپر کوئی مددگار نہیں تلاش کر سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً کو ڈھیل بھی دے دی ہے، سمجھ گیا۔ ایسا بھی ہوا ہے، ان کی تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ڈھیل دے دی ہے وقتی طور پر، باقی رہ گیا کہ وہ اپنے بلبوتے پر کچھ نہیں کر سکے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر پورا کرے گا، اور اللہ جو ہے کبھی بھی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا ہے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اب یہ آگے کی آیات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ واقعات یہ جو بیان ہوئے
اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو تم کو بتا دیا گیا، ان لوگوں کے انکار کی اور ان کی شرارت کی نوعیت یہ ہے کہ جو تفصیل کے ساتھ سنا دی گئی ہے۔ ان تمام باتوں کو سنا دینے کے بعد حق تو یہ تھا کہ یہ لوگ پکار اٹھتے کہ یہی حقیقت ہے اور ہم ان تمام چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن تم یاد رکھو کہ تمہاری زبان سے بھی اپنی بالکل صحیح تاریخ سننے کے بعد بھی یہ لوگ اپنی ضد سے باز آنے والے نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم اپنا کام جو ہے کر دو، جس طریقہ سے یہ پہلے ہٹ درمی کرتے رہے اسی طریقہ سے اب بھی ہٹ درمی کریں گے، لیکن یہ ہے کہ تم یہ یاد رکھو کہ ان سے کسی خیر کی کوئی توقع رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ باتیں ہم تمہیں اللہ کے آیات اور اس کے حکیمانہ ذکر میں سے سناتے ہیں۔ اب یہ خلاصہ سنا دیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ بتراب ثم قال له کن فیکون، کہ حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے کہ جیسے آدم کہ جن کو پیدا کیا مٹی سے، پھر حکم کیا کہ ہو جا تو ہو گئے، اسی طریقہ سے حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ سمجھ گیا؟ اب باقی رہ گیا کہ جو کچھ ان کے متعلق داستان گھڑی گئی ہے یہ تمام تر ان کی گھڑی ہوئی داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات ذرا بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی کو پیدا کرنا چاہے تو عالم اسباب کے قوانین کو بدل کر کے اس کو پیدا کر سکتا ہے۔